اخلاق بہت بڑی ضرورت ہے انسانی زندگی کی. جس آدمی کا اخلاق ٹھیک نہیں نہ ہوتا، سب سے پہلے اس کے قریبی لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں. کروڑوں روپیہ گھر میں آتا ہے، گھر بھی وسیع ہے، اولاد بھی ہے، لیکن گھر والی کا اخلاق ٹھیک نہیں. کبھی پوچھئے گا اس شخص سے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے. اپنے بچوں کو دیکھ کر وہ بیچارہ کوئی سخت فیصلہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن تکلیف میں کتنا زیادہ ہے. اس خاتون سے کبھی پوچھئے گا جس کے گھر میں پیسے بھی بڑے آتے ہیں، جتنے مانگتی ہے شوہر دیتا ہے، جب کہتی ہے میکے بھی لے جاتا ہے، لیکن اس کے اخلاق بڑے کمزور ہیں. اس بیٹی سے پوچھئے گا بیچاری کتنی تکلیف میں ہے. میں نے ماں باپ کو دیکھا ہے، وہ ڈرتے ہوئے اپنے بچوں سے بات نہیں کرتے، کہتے ہیں میں اسے کچھ نہیں کہتا اس لیے کہ یہ بولتا سخت ہے. جب تک اخلاقی رویے ٹھیک نہیں ہوتے، اور پھر ان لوگوں کا اخلاق زیادہ ٹھیک ہونا چاہیے جو دین کی بات کرتے ہیں. ہاں، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن بھی میرے زیادہ قریب وہ بیٹھیں گے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے. لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام نہیں. میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں. صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں، سچ بولنا اخلاق ہے. آپ کا بامروت ہونا، وفادار ہونا، دیانتدار ہونا، حرام سے بچنا، اور پھر سب سے بڑھ کر وفادار ہونا، خوددار ہونا، عزت نفس والا ہونا، یہ اخلاق کی علامت ہے. آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہو، صبر ہو، حوصلہ ہو، اطمینان ہو، پھر آپ با اخلاق ہیں، پھر آپ بامروت ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ ہم ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے اچھا مستقبل دولت کے نام پر اکٹھا کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کسی باپ نے اپنی اولاد کو جو سب سے اچھا تحفہ دیا ہے وہ ہے کہ اس نے اچھا ادب سکھا دیا ہے. اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کو آداب زندگی سکھانے میں، اخلاق سکھانے میں، مروت سکھانے میں، تو آپ ایک کامیاب ترین باپ ہیں. لیکن اگر آپ یہ کام ہی نہیں کر پائے ساری زندگی میں، تو بہت زیادہ پیسہ جمع کر لو، آپ خود تکلیف میں ہوں گے کہ میرا بیٹا بات کیسے کرتا ہے. بھائی انتظامیہ کے دوست مہربانی کریں، اب ہمیں بات کرنے دیں. آپ لوگ نہ بولیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں تو پہلے ہی بڑی تھوڑی تقریر کرنے والا آدمی ہوں، اور آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں اور جلدی چلا جاؤں، تو ایسا نہ کریں. بات دیکھیں، میں ان دوستوں پر اتنا راضی ہوں. دیکھو سخت گرمی میں بیٹھے، پتہ ہے مہمان خصوصی کون بندے ہوتے ہیں؟ جن کو کیمروں کا شوق نہیں ہوتا، پیچھے بیٹھے ہیں، بالکل کوئی ویڈیو نہیں چلا رہے. اور میں دیانتداری سے کہتا ہوں وہ اصل دین سننے آئے ہیں، وہ کچھ سیکھنے سمجھنے آئے ہیں. آپ مہربانی کریں ان لوگوں کا تو خیال کریں جو پہلے آ کے وقت پہ آ کے بیٹھے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں کر رہے کسی سے. آپ مہربانی کریں، ذرا پیار سے تھوڑا ٹائم دیں، تھوڑی سی تقریر کرنی ہے. مجھے کسی بات کو کھینچنا، لمبا کرنا میں ناپسند کرتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹو دی پوائنٹ بات ہو، معافی ضمیر تھوڑے جملوں میں، یعنی کوشش کروں گا ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل. طوفان بھیجا لانے سے اچشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو. بھائی اعلیٰ اخلاق کردار، یعنی آپ سے بندہ مل کے آپ کے کپڑوں سے متاثر نہ ہو، آپ کے رویے سے متاثر ہو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے متاثر ہو، آپ کے معاملے سے متاثر ہو، حسن اخلاق سے متاثر ہو. کچھ لوگ کپڑے بڑے اعلیٰ پہنتے ہیں لیکن ان میں تکبر کوئی بھی نہیں ہوتا. بڑی گاڑی سے اترتے ہیں لیکن وہ کسی جگہ بھی خود پسند نہیں ہوتے. لیکن کچھ لوگ بیچارے کچھ بھی نہیں ہوتے، بڑا کچھ ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جان بوجھ کے اپنا آپ بتاتے، دکھاتے، سناتے پھرتے ہیں. عزیز دوستو، اعلیٰ اخلاقی رویے ہمیں ہمارے نبی کریم نے سکھائے.
اور یہی وہ نعمت ہے جس سے امت کی اصلاح ہو سکتی ہے. سب سے پہلی چیز جس کو آج ہم نے سمجھنا ہے. آپ کو پتہ ہے پگڑی باندھنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، مسواک کرنا، لیکن نبی پاک کی جو ادا سب سے پہلے مشہور ہوئی تھی نا، وہ صادق اور امین ہونا ہے. اس کا مطلب ہوا سچ بولنا بھی سنت ہے، امانت دار ہونا بھی سنت ہے. سب سے پہلے لوگ جس ادا سے میرے کریم کو جاننے لگے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی اور مخالفوں کی نگاہ میں بھی، وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. حضور سچ بولتے اور دیانتداری کی بات کرتے. سچ بولنے والا آدمی آسان زندگی گزارتا ہے، چونکہ ایک جھوٹ کے ساتھ 100 بولنا پڑتا ہے، اور جھوٹ رہتا پھر بھی جھوٹ ہی ہے. آپ سچ بول دیتے ہیں، بات آسان ہو جاتی ہے. آپ 2 لفظوں میں سچ بول دیتے ہیں، معاملہ بہتر ہو جاتا ہے. اور جب لوگ سچ نہیں بولتے تو اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلتا. انسان کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی ہے. آپ دیانتدار اور حالات کیسے بھی ہوں، آپ سچے ہوں، آپ پوچھ لیں دنیا میں نکل کے تاجروں سے پوچھیں، جو لوگ انٹرنیشنل سطح پہ بزنس کرتے ہیں، کئی ممالک میں پھیلا ہوا کاروبار ہے، ان سے پوچھیں کہ کاروباری شخص کے لیے مین چیز کیا ہے. بہت زیادہ سرمایہ نہیں، بہت زیادہ اس کی شہرت نہیں، بلکہ زیادہ کاروبار اس بندے کا چلتا ہے جس پر لوگ اعتبار کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ چیز ٹھیک دیتا ہے، اس سے چیز لینی ہے، اس کا مال ٹھیک ہے. سچا بندہ ہے، جو وعدہ کرتا ہے اس کے مطابق رقم دیتا ہے. آپ سچ کی وجہ سے، دیانت کی وجہ سے، مجھے بڑی دور سے آنا تھا اور بڑا پہلے میں نکل آیا تھا. آپ نے جو وقت دیا تھا، میں نے جدوجہد کی میں اس پر پہنچوں، اور ریکارڈ کچھ اس طرح کا بنایا ہے کہ اگر کہتے ہیں اس وقت پہنچنا تو کوشش کرتے ہیں. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، مصلی پہ بیٹھ کے کہتے ہو کل فجر 5:45 بجے ہوگی، پھر تم نے 4:46 کیسے کر لیے؟ تمہارا وعدہ تھا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم یہ کام کرو گے، پھر اس میں سے جھوٹ کیسے نکل آیا؟ پھر تم نے وہ کیوں ایسی بات کی جس پر تم پورے نہیں اتر سکتے تھے؟